بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ تکبر کا انجام۔ وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبے میں برسر ممبر فرمایا، لوگو فروتانی اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں آپ کو اونچا کرنے کے بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا، لیکن عام بندہ گانے خدا کی نگاہ میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچا گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر ہو جائے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں تو بڑا ہوگا، لیکن دوسروں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا۔ انسان کا متکبرانہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس تو طرح طرح کی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ کی کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ صالح انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور منبع حقیقی کا شکر بجا لاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی شان کے لائق ہے، صرف وہی متکبر ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرہ بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خداوندی کو ہی سزاوار ہے، جو بے پایہ صفات کا مالک ہے، اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کبریا کا جا بجا تذکرہ ہے، اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات پہ بے ہمت کو ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے عارضی۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، صحت اور تندرستی، خوشحالی، عزت و عظمت۔ غرض یہ کہ انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کا عطیہ ہے، وہ جب چاہے اپنی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے بڑے تنومند اور پہلوان آنن فانن سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں، عظمت کی پابندیوں کا چھو جانے والے چشمے زن میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں اسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے بس ہے۔ انسان کا عام طور پر عاجزانہ رویہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اس کا طرز عمل عام لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور شرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت اور توقیر کرتے ہیں اور اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور وہ بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص متکبرانہ رویہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہ میں وہ چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ متواضع شخص جو کہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، ہر ایک کو اچھا اور قابل احترام جانتا ہے، لہٰذا اس شخص کو ہر آدمی آزادانہ مل سکتا ہے، وہ کسی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کا ہر ملاقاتی اس سے مل کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا اور کسی کو حقیر اور کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ اس کے سامنے خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ متواضع ان شخص کا یہ رویہ اسے ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ جب لوگ اس سے امن میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس متکبر آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی ملاقاتی اس سے ملتے وقت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ روا رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تعریفیں کرتا ہے، ڈینگیں مارتا ہے اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی خود ستائی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے رعب اور دبدبے سے نفرت کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ مثلتاً اس کو بڑائی کو اس کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس سے بیزار ہی ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا آدمی خود کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہ میں
اس کی کچھ عزت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تکبر اور ذائل اخلاق میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع انکساری فضائل حق اخلاق میں سب سے نمایاں صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصمت کی معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ولد آدم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب آپ داخل ہوں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو معلوم ہی نہ کر سکتا تھا کہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انکاری اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ نے آپ کو مقام محمود تک بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے اسوائے حسنہ ہے، چنانچہ افراد امت کے لیے بھی عاجزانہ اور انکساری کا رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلے متکبر ابلیس تھا جو تکبر کی وجہ سے مامون ٹھہرا۔ تکبر ارذیل راہ خوار کر دے، بزن لعنت گرفتار کر دے۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہو، تکبر کرے اور ذلت کی گہرائی میں گر جائے۔ تکبر کی برائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں: وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ معاشرے میں مالک اور نوکر، آقا اور غلام، افسر اور ماتحت، دینے والا اور سوالی اگرچہ دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، مگر اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں۔ اس لیے مالک اپنے نوکر کو، آقا اپنے غلام کو اور افسر اپنے ماتحت کو حقیر نہ جانے اور اس کو ذلیل اور رسوا نہ سمجھیں، کیونکہ کیا معلوم یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بڑوں سے زیادہ عزت والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو کمتر اور اپنی خواہش نفس کو برتر سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بدترین ظلم ہے۔ بے شک اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔